جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس علم پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مجیب مفتی صاحب، مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین کی کاز کی طرف۔ آج کل اکثر زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور اس سلسلے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں، یا کوئی رقم لوگ دبا لیتے ہیں کسی کی، یا کوئی اس کی سامان وغیرہ لے لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے جو قبضہ کرتے ہیں؟ بہت بڑا المیہ ہے، اور زمینوں پر قبضے ہونا، مکانوں پر، فلیٹوں پر، اور ساتھ انہوں نے دوسرا بھی کہا کہ پیسے بھی باقاعدہ یہ کام بھی کہیں کہ کوئی پلاننگ بنا کر کسی طرح کسی کو گھیر لیا، کچھ نفع بتا دیے، اپنا بزنس کچھ بتا دیا، کچھ ایسی مثالیں بھی دے دی، فلاں کو اتنا ہو گیا، فلاں کو اتنا نفع مل گیا، تو اب ایک بڑا اماؤنٹ پیسوں کا وہ لے لیا اور اس کے بعد فراڈ کر لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پورے سوال کے جو لب لباب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اموال ناحق طریقے سے جو استعمال کیے جاتے ہیں، ناحق طریقے سے جو لے لیے جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کو چکنی چپڑی باتیں کر کے کہ آپ کو کاروبار میں آپ کی رقم لگائی جائے گی اور اتنا آپ کو بینیفٹ اس کے اندر ملے گا۔ اب ایک آدمی اس لالچ میں آ کر پھر اس رقم کو لگا دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شروع کے کچھ مہینوں تک تو کچھ نفع حاصل ہوتا رہا، لیکن بعد میں نفع دینے کا یہ سلسلہ آہستہ آہستہ معطل ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے، پھر اصل رقم ہی لے کے بندہ فرار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کاروباری جال لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے، چند مہینے رقمیں دیتے ہیں، اور جس کو ایک اچھا پروفٹ مل رہا ہوتا ہے وہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی ترغیب دلا رہا ہوتا ہے۔ تو صرف خاندان کا ایک فرد نہیں پھنستا، کئی لوگوں کو پھنسانے کا وہ سبب بن رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو سلسلہ ہے یہ ظالمانہ انداز ہے، ناجائز ہے۔ تو اب زمین پر قبضہ ہو یا کسی سے رقم لے کے کاروباری بنیاد پہ دھوکہ دہی کر کے، فراڈ کر کے بندہ اس کی رقم کو یوں ضبط کر لیتا ہے، اور آدمی لینے کی استطاعت بھی نہیں رکھ پاتا، فرار ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ جو کام ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ تو یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممانعت فرما دی گئی ہے۔ اب اس ناحق طریقے سے چوری بھی اسی میں شامل ہے، غصب بھی اسی میں شامل ہے، سود، رشوت، یہ سارے جو طریقہ کار ہیں ناحق، اس آیت کریمہ میں ان سب کی ممانعت فرما دی گئی ہے۔ بالخصوص زمین پر جو ناحق قبضہ کر لیتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے جو کسی کی زمین پر بالش بھر بھی ناحق قبضہ کر لے، ایک بالش صرف، تو شبرن من الارض، ایک بالش بھر بھی اگر زمین کا کوئی حصہ ناحق کسی کا لے لیتا ہے، تو فرمایا گیا زمین کا وہ حصہ جو اس نے بالش بھر بھی
اگر غصب کیا ہے تو وہ زمین کا وہ حصہ 7 زمین تک، کل بروز قیامت اس 7 زمین تک اس ایک بالش حصے کو ناحق قبضہ کرنے والے غاصب شخص کی گردن پر توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اب غور کریں کہ ہم اپنے سفر کر رہے ہوں، ہمیں کبھی بیگ ویل والے نہ ہوں، کبھی بیگ اٹھانے پڑ جاتے ہیں، کبھی کندھے پہ بوجھ لگ کر جانا پڑتا ہے، ہماری عادت نہیں ہے، عادت نہ ہونے کی وجہ سے بوجھ اٹھانے کا عمل کتنا مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اب زمین کا وزن ایک بالش بھر بھی اگر کسی نے غصب کی ہے تو فرمایا گیا 7 زمین نیچے تہ تک اس ایک بالش حصے کو الگ کر دیا جائے گا۔ کل بروز قیامت اس کی گردن میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ تو اب یہاں تو ایک بالش کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، کئی گز، 100 گز، 400 گز، ہزار گز، پورے بنے بنائے مکان، پورے مکانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں غور کریں کہ اتنا منو کبھی تصور ہم نہیں کر سکتے کتنا وزن ہوگا، 7 زمین کی گہرائی تک وہ سارا وزن اس کے کندھے پہ لادا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی اذیت ناک، ایک تصور ہی آدمی اس کا نہیں کر پائے گا، لیکن غاصب کو یہ سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس غصب سے محفوظ رکھے۔ تو ناحق کسی کا اگر پیسہ آدمی دبا لیتا ہے تو اس ناحق پیسے دبانے پر بھی وعیدیں ہیں۔ اب کل بروز قیامت ان کی تلافی اموال کے ذریعے تو نہیں ہو سکتی، نیک اعمال پھر دینے پڑ جائیں گے۔ تو ظالم کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، اور کل بروز قیامت جو اللہ تبارک و تعالی انصاف فرمائے گا تو اس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کسی کا ناحق کسی نے مال دبایا ہوگا، وہ بھی مال اس کے سامنے آ چکا ہوگا اور وہ بدعمالی اس کے پیش نظر ہوگی۔ اب غور کریں، بعض لوگوں کا تو وتیرہ ہے، آج اس کو دھوکہ دیا، کل اس کو فراڈ کیا، اگلے کی پلاننگ چل رہی ہوتی ہیں، زمینوں پہ قبضے ہو چکے ہوتے ہیں، جعلی کاغذات بنا لیے جاتے ہیں، اصل مالک بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے مکان کے 10 فائلیں لوگوں کے پاس موجود ہیں اور ہر ایک مالک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بیچ میں جو کردار کس کا ہے کہ اس بیچارے غریب کی زمین اس کو بیچ دی، ان 2 کو نہیں پتہ، تیسرے کو بھی بیچ دی۔ تو اس طرح سے ایک زمین کے 10 مالک ہیں۔ اب اصل مالک کی جگہ جب اتنے افراد کو بیچا جائے گا تو اتنے افراد سے رقم بھی بٹوری، اور یہ آدمی پھر یہ جا وہ جا، اب یہ بیچارے آپس میں لڑتے رہیں گے کہ زمین کس کی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا میں تو بچ کر نکلنا آسان لگتا ہے، بعض اوقات آدمی ساز باز کر کے بھی اپنے تک گرفت کو آنے ہی نہیں دیتا اور بالکل عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت جو اس کا عدل کا وہ اظہار فرمائے گا، تو وہ صورت تو یہاں تک ہوگی کہ احادیث کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو لڑتے ہوئے جب مارا ہوگا تو مارنے پر لازمی بات ہے جو بغیر سینگ والی ہوگی اس کی ٹکر میں اور جس کی سینگ ہوگی اس کی ٹکر میں فرق ہے۔ تو سینگ والی کی ٹکر ضرب زیادہ تکلیف دے گی، تو کل بروز قیامت یہ ہوگا کہ بغیر سینگ والی کو سینگ لگا دیے جائیں گے، اور وہ پھر جتنی اس کو دنیا میں تکلیف پہنچی تھی کل بروز قیامت وہ اتنی تکلیف اس کو پہنچائے گی۔ علامہ الحفیظ، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور ہمیں جو اس کی وعیدیں اور شدتیں بیان کی گئی ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کافی تحریرات میں بالخصوص جو ایک ظلم کا انجام یہ رسالہ ہے، اس کو دیکھیں۔ اسی طرح دیگر بھی جو تصانیف ہیں غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں بھی کئی مواقع پر اس پر بھی گفتگو کی ہوئی ہے، ضمناً جو ابواب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو وعیدیں پڑھتے ہیں تو پھر اس سے ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا 2 افراد کا، تو قسم تک بات پہنچی، زمین کا ہی تھا اسی طرح۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی قسم کا معاملہ آیا تو قسم سے پہلے ان کو بتایا کہ جو جھوٹ بول کر کسی کی زمین لے گا، اس میں یہ روایت بھی جو آپ نے بیان کی کہ 7 زمینوں دھنسا دیا جائے گا، کچھ اور جہنم کی باتیں جو ہے وعیدوں کو بیان کیا۔ تو وہ شخص جو قسم دینے لگا تھا پھر وہ پیچھے ہو گیا کہ میں قسم جو ہے وہ نہیں دیتا، اور یوں یعنی قسم دے کر میں یہ چیز کو حاصل نہیں کرتا۔
تو لہذا یہ وعیدیں جو ہوتی ہیں، جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ہم ڈرانا بھی چاہیے کہ کسی کا بھی اس طرح غیر کا حق وہ ہماری طرف نہ آ جائے۔ پیسوں کے جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ خاص کمپنی ہو جو فراڈ کرتی ہے، اور بھی انفرادی طور پر مارکیٹ میں بھی کئی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں سے لے کر، اچھا یہ بڑے تجربے کار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے جو مارکیٹ میں بیٹھا ہوا آدمی وہ ہمیں نہیں دے گا ایسے ہی 1,00,000 2,00,000 اٹھا کر ایسے نہیں دے گا۔ یہ ایسے افراد کی تلاش میں رہیں گے کہ جس کا بزنس سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق جاب سے ہے، اس کا تعلق ریٹائرمنٹ سے ہے، یا کسی اور طرح اس کے پاس پیسہ ہے۔ تو ایسے افراد کو لیا کہ جو مارکیٹ میں نہیں ہے، اور اس سے کسی طرح اس کو کہیں نا دن دیہڑے سبز باغ دکھا دیے اور پیسہ لے کے، اور پھر اس کے ساتھ بعد میں خود بھی بھاگ گئے۔ تو ایسے لوگوں کو ضرور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جن کے بھی حق ان پر لازم ہے ان کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جو عدت ہوتی ہے عورت کی، وہ بوڑھی عورت اور جوان عورت کے برابر ہے یا فرق ہے؟ عدت انہوں نے سوال میں ڈیٹیل تو نہیں بیان کی عدت کس چیز کی ہے، تو وفات کی ہے یا طلاق کی عدت ہے، میں کچھ فرق ہے تو، لیکن جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں عام طور پہ جوان کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے وفات، عدت وفات میں، کہ بوڑھی عورت، اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اب جو بوڑھی ہوگی اب اس کو کیا عدت کرنی، تو اس کا بھی اگر شوہر فوت ہو، اگر عمر 70 سال 80 سال بھی ہو، تو اس میں بھی عدت کا حکم ہے؟ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اس عورت پر جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ 4 مہینے 4 مہینے 10 دن ایک جوان عورت ہے اس کے لیے بھی یہی 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، بوڑھی ہے 70 سال کی ہے 90 سال کی بھی اگر ہیں تو بھی 4 مہینے 10 دن ان کی عدت وفات ہے۔ ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر عورت حمل سے ہو تو اس صورت میں شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب اس کی عدت 4 مہینے 10 دن نہیں ہوتی، اب بچے کی پیدائش پر عدت ختم ہو جاتی ہے۔ رہا معاملہ طلاق کی عدت کا، تو طلاق کی عدت کے مختلف احوال ہوا کرتے ہیں، تو وہ پھر تفصیل دارالفتاء اہل سنت فون کر کے معلوم کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مزید اس پہ جو اچھا 4 مہینے 10 دن آپ نے کہا، تو اس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں یہ اسلامی مہینے چاہ رہے ہیں یا دوسرے کیا ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا انتقال اگر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوا ہے، ٹھیک، اب پہلی تاریخ میں ظہر کے بعد ہو گیا، عصر کے بعد ہو گیا، یعنی مغرب سے پہلے یکم میں ہو انتقال ہو گیا اسلامی پہلی تاریخ کو، چاہے رات میں یا دن میں، تو اب اگلے مہینے کا چاند نظر آئے گا تو 1 مہینہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب چاہے 29 کا ہو یا 30 کا ہو، صحیح، تو اس طرح 4 مہینے جب گزر جائیں گے پھر اگلا جو مہینہ آئے گا اس کے بعد 10 دن مزید اس عورت کو عدت گزارنی ہوگی، تو یوں 4 مہینے 10 دن، اب یہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 127 دن بنے یا کم زیادہ 130 دن بنے، جتنے بھی بن سکتے ہیں۔ اور اگر شوہر کا انتقال اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو نہ ہو، ٹھیک ہے، اب چاہے وہ 10 تاریخ کو ہو جائے یا 28 تاریخ کو 2 کو ہو جائے، تو اس صورت میں اب عدت 4 مہینے 10 دن میں وہ مہینے کی تبدیلی چاند دکھنے سے مہینہ تبدیل نہیں ہوگا، بلکہ اب ہر مہینہ 30 دن کے حساب سے شمار کریں گے، تو 4 مہینے میں جو ایام بنیں گے وہ 120 دن بنیں گے۔ 120 دن 4 مہینے کے ہو گئے، مزید 10 دن اور ایڈ کر لیے جائیں گے تو یہ 130 دن 130 ڈیز یہ اس عورت کی عدت ہوگی۔ اب چاہے جوان ہو یا بوڑھی، حتیٰ کہ اگر اس صورت میں اگر رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، وفات والی صورت میں اگر رخصتی نہ بھی ہوئی ہو اور رخصتی میں چند مہینے باقی تھے، چند ہفتے باقی تھے، تو شوہر کا اگر انتقال ہو گیا رخصتی کے بغیر، اس صورت میں بھی اس عورت پر عدت وفات کے 4 مہینے 10 دن گزارنا ضروری ہیں۔ نکاح ہوا، نکاح ہو چکا ہے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عدت وفات کا کہ عورت رخصت ہو کر شوہر کے گھر آ گئی تھی یا نہیں آئی تھی، تو رخصتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عدت وفات کا۔ ہاں معاملہ طلاق کے حوالے سے فرق پڑ جاتا ہے کہ اگر رخصتی بالکل نہیں ہوئی، میاں بیوی میں کبھی تنہائی نہیں ہوئی ہے تو نکاح کے بعد، تو اب اس صورت میں شوہر نے طلاق دے دی تو پھر عورت پر عدت نہیں ہوتی، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، تو اس صورت میں پھر عدت نہیں ہے۔ لیکن اگر رخصتی ہو گئی تو پھر اس کے بعد
عورت کے اوپر عدت ہوتی ہے، جو عورتوں کے ماہانہ ایام ہوتے ہیں، تو 3 مرتبہ وہ ایام آ جائیں، عورت پاک ہو جائے تو اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مرل جو خاص کسی کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو دارالتعلیم سنت میں وہ اپنی ڈیٹیل تفصیل بیان کر کے اس پہ پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے 130 دن ایک کو بتایا کہ پہلی تاریخ کو نہیں ہوا تو اب 130 دن گن لیں، تو وہ اس پہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ 130 دن اسلامی گننے یا دوسرے والا گننے، کوئی سے بھی گن لیں 130 ہی اب ہوں اس کے اندر جہاں عدت 130 دن کے اعتبار سے جائے گی تو وہاں آسانی کیلنڈر کے ذریعے کاؤنٹنگ کرنے میں ہے۔ کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں حضرت سوال یہ ہے کہ نکاح کس دن افضل ہے؟ اس میں نکاح کے لیے جمعۃ المبارک کا دن کا انتخاب کرنا یہ بہتر ہے، اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ مسجد میں نکاح ہو یہ بھی مستحب قرار دیا گیا ہے، اور عمومی طور پہ الحمدللہ اب لوگوں کا ذہن بھی اس طرف جا رہا ہے کہ مساجد میں اب نکاح بکثرت ہونے لگے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور کچھ ایسے افراد ہیں جن کے خاندان والے بالخصوص جو کہیں کہ یہ میمن فیملی میں بہت اس کا وہ ہے کہ ان کے پورے خاندانوں کے شروع سے یہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ مسجد کے اندر نکاح مسجد کے اندر اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، رحمت کے نزول کا مقام ہے، ایک نکاح بھی ایک عقد نکاح بھی ایک مسنون عمل ہے، تو بابرکت مقام میں بابرکت لمحات میں، اور پھر یہ ایک نکاح عقد نکاح ہو رہا ہے 2 مسلمانوں کا، اس کی اپنی ایک برکتیں ہیں، تو اس طرح یوں سمجھیں کہ برکتیں بلکہ برکات سمیٹنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس میں چند احتیاطیں ہیں جو مشاہدہ بھی ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جمیل صاحب، اب نکاح تو مسجد میں ہوتا ہے، اب بسا اوقات حق مہر کے اوپر طلاق کلامی، لین دین کے کچھ لکھنا لکھانا اس پہ طلاق کلامی، تو یہ چیزیں پہلے سے کر لینی چاہیے، پہلے سے ہی ان کا پورا وہ دیکھ لینا چاہیے کہ حق مہر کیا ہے، پہلے سے آپ کر کے آ جائیں۔ اچھا، پھر بعض اوقات جیسے لڑکی سے اجازت لینے کے لیے وکیل اور 2 گواہ چلے گئے، اب بعد میں کیا کرنا ہے؟ تو وہ جتنے افراد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے اب ساتھ والے سے وہ ادھر اور وہ ادھر، تو بس شروع ہو گئے۔ اب یہ بڑا عجیب سا معاملہ۔ اچھا، کچھ تو ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی اجازت لے کر آتے ہیں، اب جو پہلے سے ہی اجازت لے کر آئے ہوئے ہیں اور اسی وقت وہاں پہ نکاح ایجاب و قبول خطبہ دعا ختم ہو گیا سلسلہ، اس میں کم ہیں خطرات، لیکن اس میں بھی بعد میں جب مٹھائی تقسیم ہونی ہے، چھوارے تقسیم ہونے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کا بھی ہمیں مسجد کے اندر اہتمام کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر کوئی بے ادبی والا معاملہ ہو۔ کھانا پینا بھی ہے تو اعتکاف، شروع سے ہی اعتکاف کی نیت ہو تو اس کے بعد اس کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اب وہ بھی کھانے پینے کے ذرات نیچے گرانا، یہ کرنا، ان چیزوں میں بالکل احتیاط کرنی اور خیال کرنا ہے۔ میں تو یہ کرتا ہوں جب اجازت لینے جاتے ہیں تو میں بیان شروع کر لیتا ہوں، اس کے بعد کیا کریں، بہتر عمل یہی ہے، سب کو شامل کر لیتے ہیں۔ 2 شعر قصیدہ بردہ شریف کے پڑھے، آئیے ابھی آپ کو نعت شریف سناتے ہیں، تو مولا صلی وسلم 2 شعر پڑھے، اس کے بعد بیان۔ لیکن اس میں ایک دفعہ یہ مسئلہ بھی ہو گیا کہ وہ اجازت لینے والے ہی کہیں رک گئے، بیان بھی ختم کب ہونا ہے، تو وہ سلسلہ جو ہے وہ کافی آگے تک وہ چلتا گیا۔ مناسب ہے، چونکہ جیسے باپ کا جو طریقہ کار ہے یہ اچھا ایک لائق تحسین ہے، اچھا ہے، فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے علم دین حاصل کیا جائے، اور پھر ایسے موقع پہ خاص کر نکاح سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں وہ ڈسکس بہت توجہ سے سنتے ہیں، اور ویسے لوگوں کو بیٹھنا ہی ہے، بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ آداب معاشرت ہے، حقوق زوجین ہے، اور عام طور پہ شوہر تو اس وقت یہیں موجود ہی ہوتا ہے نا، جی ہاں، تو اب ایسے موقع پر ان کے جو حقوق ہوں گے، جو عورت کے حقوق ان پہ لازم ہوں گے، پھر نکاح کن وجوہات کی بنا پہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ وہ موقع ہے، اس موقع پر ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نکاح ٹوٹنے کی طرف چلا جاتا ہے، بے صبری ہے، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی طرف توجہ نہ دینا ہے، تو اس طرح کے بہت سارے اسباب کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے کہ شوہر کے لیے یہ ہمارے اس طرح کے کلمات یہ آگے لائف بہتر گزارنے کے لیے ہم معاون ثابت ہوں گے، چونکہ اس موقع پر جو کچھ بھی کلمات ہو رہے ہوتے ہیں بندے کو یاد رہتے ہیں، شادی کے موقع پر کون گلے ملے تھے، کس نے دعا دی تھی، وہ ایک آدمی اگر تصور کرے، اس وقت جو ناظرین بھی ہیں اگر اپنی شادی کا وہ تصور کریں، بھلے آپ کی شادی کو 30 سال گزر چکے ہو تو وہ منظر ایسا لگتا ہے کہ کل کسی بات تھی، تو یہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں نصیحت جلدی اثر کرتی ہے، چونکہ اب انہی کو شوہر بننا ہے تھوڑی ہی دیر بعد،
تو اب ان کے حوالے سے جو مسائل ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں، اور آگے اولاد کے حوالے سے اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو کافی حد تک بیان ہو سکتا ہے مختلف. تو اس سے پھر جتنے لوگ سامنے سامعین ہیں تو وہ بھی اس سے اثر لے رہے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ گھریلو ناچاکی کے شکار ہوئے ہوئے وہ بھی بارات میں آئے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور وہ ایسی غلطیاں کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ سکتا تھا، طلاق تک نوبت جا سکتی تھی. لیکن اس طرح کی احادیث کریمہ کے ذریعے حقوق زوجین بیان کرنے کا انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. اور کافی حد تک میرا بھی طریقہ کار کچھ آپ کی ہی طرح ہیں کہ اس وقت فارغ وقت میں بہتر ہے کہ آئے ہوئے ان مہمانوں کو کچھ دینی مسائل ہی بتا دیں. مسجد میں تو یہی کرنا چاہیے. آپ ہی ناظرین اس کا اہتمام کریں. جہاں اگر کہ بیان والے نہ بھی ہو تو کوئی ناشی پڑھنے کے لیے یا کچھ ایسا، لوگوں کو فارغ چھوڑیں گے تو ایسا بعض اوقات مسائل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. کوئی دعوت اسلامی کے مبلغ ساتھ ان کو لے جائیں، درس و بیان کا سلسلہ شروع ہو، آپ خود بھی درس دیجئے. کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، یہ بھی سیکھنا بھی آسان ہے، اور اس کے ذریعے آپ بھی نیکی کی دعوت آگے پہنچا سکتے ہیں. جی مزید کال. باجماعت نماز، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، اور آخری اتحیات میں ہم صرف درود شریف پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے تو ہم بھی سلام پھیر دیں. ٹھیک ہے جی، آخری قاعدہ میں درود پاک میں ہے، امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں. اس صورت میں حکم یہی ہے کہ جب انہوں نے اتحیات مکمل پڑھ لی، اب یہ درود شریف پڑھ رہے ہیں یا آگے کی دعا پڑھ رہے ہیں، تو امام صاحب اگر سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو اب ہمیں امام کی اتباع کرنا واجب ہے، ہمیں امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنے کا حکم ہے. اب درود شریف جتنا پڑھ لیا تھا سو پڑھ لیا، لیکن اب مزید کوئی امام صاحب کے سلام پھیرنے کی صورت میں تاخیر کرے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پہلا قاعدہ ہے جس میں امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب بعض اوقات ایسے بھی کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ وہ ابھی اتحیات پوری عبدو و رسول تک نہیں پڑھی کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کر دیا، تو اب کیا کریں؟ قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، اگر اتحیات مکمل نہیں ہوئی، یعنی بہت آہستہ آہستہ ان کو یعنی پرابلم ہے. اتحیات سے مراد عبدو و رسول تک، اتحیات سے مراد یہی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ محمدًا عبدہ ورسولہ تک، یہ اتحیات کہلاتی ہے. اگر پہلا قاعدہ ہو 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز میں، یا آخری رکعت کا قاعدہ ہو، تو اتحیات اگر کسی نے مکمل نہیں کی تو حکم ہے اس کو مکمل کرے. اگرچہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہو، یہ مکمل کر کے ہی پھر سلام پھیریں گے. ٹھیک ہے. مزید سوال یہ ہے کہ جیسے غسل کے اندر ہی مطلب وضو کر لیا جائے، اس کے بعد اگر آپ مسجد جا رہے ہیں تو دوبارہ وضو نہ کرنا پڑے، تو اس حالت میں وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی غسل کے دوران وضو کر لینے سے ان کی اگر یہ مراد ہے کہ جیسے نارمل پہلے وضو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں ہی غسل کے بقیہ ارکان جو ادا کیے جاتے ہیں، اس طرح غسل کا مسنون طریقہ وہ یہی ہے کہ بندہ پہلے وضو کر لے، بعد میں بقیہ غسل ادا کرے. لیکن اگر کسی نے بالفعل وضو نہیں کیا اور وہ شاور کے نیچے آ کر مکمل طور پہ اچھی طرح نہا لیتا ہے تو غسل کر لیتا ہے، تو وضو کے جو 4 فرائض ہیں جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو یعنی چہرہ دھو، کوہنیوں سمیت اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو، سر کے کچھ حصے کا مسح کرو، اور وہ کچھ حصہ ہے 1/4 حصہ، یعنی اگر گیلا ہاتھ بھی سر پہ پھیر دیا تو اس سے سر کا مسح ادا ہو جاتا ہے. اور چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت. تو ابھی 4 جو فرائض ہیں، اب بالکل انڈرسٹوڈ ہے کہ جب بندہ غسل کرے گا تو یہ 4 فرائض ادا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے، اب دوبارہ سے الگ سے وضو کرنے کی حاجت نہیں رہتی. لیکن مسنون طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے وضو کر لیا جائے، بعد میں یعنی باقاعدہ وضو کر لیا جائے، اس میں وضو میں کلی بھی ہوگی، ناک میں پانی چڑھانا بھی ہوگا. اسی دوران غسل اگر کسی پہ فرض تھا تو وہ فرض کی ادائیگی میں کلی بھی اچھی طریقے سے کر لے، ناک میں بھی اچھی طریقے سے نرم حصے تک پانی پہنچا لے، تو یوں وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا. اب نماز دوبارہ وضو کیے بغیر پڑھی جا سکتی ہے. مزید دارالفتہ اہل سنت کے اندر یہ سوال عرض کرنا ہے کہ ہم ایسے ادارے میں جاب کرتے ہیں جہاں پر وقفی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمارا اس وقفی چیزوں کو اپنی ذاتی استعمال میں لانا کیسا؟ ٹھیک ہے. بہت اہم بات.
وقف سے متعلق جو بھی ادارے کی اشیاء ہیں، تو جب تک ہم اس ادارے میں کام کر رہے ہیں اور ادارے ہی کا کام کر رہے ہیں تو ان اشیاء کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن وقف کی ان اشیاء کو ذاتی استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح یہ انہوں نے وقف کا کہا تو شاید عام ذہن میں یہی جاتا ہوگا کہ مدرسے میں کہیں کر رہے ہیں یا دعوسامی کے کسی شعبہ جات میں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو سرکاری ملازمین ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں یہ وہ، اور وہاں جو اشیاء اس آفس کے کام کے لیے وہ ہوتی ہیں، ان کو بھی ذاتی استعمال میں مالکانہ تصرف کے ساتھ باقاعدہ لے کے گئے اور آگے بھی تحفے دے دیں۔ بالکل گھروں میں وہ اس ادارے کی اشیاء نظر آ رہی ہوتی ہیں، جیسے بعض ادارے ہیں ان کی جیسے الیکٹرک کا وائر وغیرہ ہے وہ گھروں میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے ملازمین جو سرکاری نوکری کرنے والے ہیں، تو دیکھیں حکومتی ادارے میں جو بھی اشیاء ہوتی ہیں وہ بیت المال ہی ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کے پاس رقم ہوتی ہے وہ عوام مسلمین ہی کی رقم ہوتی ہے، اور اس کو ادارے میں لگایا جاتا ہے یا اس سے اشیاء خریدی جاتی ہیں تو وہ وقف کے ہی حکم میں ہیں۔ تو جہاں اس ادارے میں ان چیزوں کی ضرورت ہے اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ان اشیاء کو اپنے گھروں میں لے جانا اور مال مفت دل بے رحم، اس محاورے کا مصداق بن جانا، یہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوران سفر جہاز یا ٹرین کی سیٹ وغیرہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ نماز اگر فرض ہے تو فرض نماز کے اندر قیام بھی فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تک کھڑا ہونا ممکن ہو تو کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرنی ہوگی، اور اگر وقت جاتا دیکھیں وہ کھڑا ہونا ممکن بھی نہیں ہے تو پھر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ فرض نماز جب ادا کی جا رہی ہوگی تو اس میں سمت قبلہ کا تعین بھی ضروری ہے۔ اس کے اندر اس چیز کا لحاظ نہیں ہوگا کہ آپ کا جو ایروپلین ہے جس سمت میں جا رہا ہے تو ہم سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے یوں ہی نماز پڑھ لیں۔ اگر سمت قبلہ سامنے ہی ہے، کھڑے ہونے پر قدرت نہیں پا رہے، وقت آخری چل رہا ہے اور وقت یعنی پلین اترنے سے پہلے ہی وقت قضا ہو جائے گا، تو پھر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے جبکہ کھڑے ہونے پہ قدرت نہ ہو۔ اگر سمت قبلہ دائیں یا بائیں کسی جانب ہے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے، اندازے سے بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ تو جو بارہا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس معاملے میں آسانی ہوتی ہے، بعض اوقات میپ بھی شو کر رہا ہوتا ہے، اس سے کم از کم شمال، جنوب، مغرب، مشرق یہ تو پتہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کا جہاز کس سمت ہے، مغرب کی جانب قبلہ ہے، اور اب اس سے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمارا جہاز مکہ مکرمہ سے کس جانب ہے، تو مکہ مکرمہ کی جانب رخ کر لیں۔ تو اس طرح رخ کر کے 45 ڈگری دائیں یا بائیں اندر بھی اگر ہم سمت قبلہ کا تعین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی ہمیں سمت قبلہ کرنا ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف سواری جا رہی ہے، اگر اسی میں پرابلم ہو، نہیں کر پاتے، اس میں کیا کریں گے؟ بعض اوقات بالکل برعکس ہو، جا ادھر رہے ہیں اور ہے ادھر پیچھے کی طرف، ہاں تو اس صورت میں ہمیں رخ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اب بعض جہاز میں ایسی جگہیں موجود ہوتی ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنے کا امکان ہوتا ہے، نماز پڑھی اور باقاعدہ کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، باقاعدہ بالکل کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ 2015 میں جب حج سے واپسی ہو رہی تھی، مفتی کفیل صاحب بھی ساتھ تھے، تو اس موقع پر میں بھی ساتھ تھا لیکن جہاز علیحدہ رہتے تھے۔ تو سفر حج میں الحمدللہ آپ بھی وہاں موجود تھے، ملاقات بھی ہوئی آپ سے الحمدللہ، حسین یادیں ہیں اس کی بھی۔ تو اب یہ ہے کہ جب جہاز میں ہم واپس آ رہے تھے تو اس وقت ہمارے جہاز کا رخ وہ سمجھے سمت ایسی تھی کہ دائیں جانب کو قبلہ ہمیں جو محسوس ہو رہا تھا ہمارے اعتقاد کے مطابق، تو ہم نے اس طرف رخ کر کے باقاعدہ اس ایریے میں نماز پڑھی، اور ہمیں پرمیشن بھی مل گئی تھی نماز پڑھنے کی۔ تو جب بندے کی نیت اچھی سچی ہو تو اسباب بن جاتے ہیں۔ نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی کی باقاعدہ ایک ویڈیو کی بنی ہوئی ہے کہ جو نماز بھی، بلکہ عبدالحبیب بھائی کی تو جہاز میں وضو کرنا وہ کیسے ہے تو اس کی بھی ایک باقاعدہ انہوں نے، اور یہ کئی مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی ہوگی۔ یہ جہاز آپ نے بیان کیا، تو ٹرین کا بھی کوئی فرق رہے گا؟ تو ٹرین ہو، جہاز ہو، یا ہم اپنی کسی بس میں سفر کر رہے ہوں، فرض نماز کے لیے سمت قبلہ کا تعین ضروری ہے، لیکن اگر ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹرین ہو، جہاز ہو، یا ہم اپنی کسی بس میں سفر کر رہے ہوں، فرض نماز کے لیے سمت قبلہ کا تعین ضروری ہے،
जिस समत में गाड़ी जा रही हो, जहाज़ जा रहा हो, उड़ रहा हो, उसी समत में लोग बैठे बैठे नमाज़ पढ़ लेते हैं। इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह नमाज अदा नहीं होती। हाँ, नफिल नमाज के लिए ये ज़रूर रियायत है कि जब हम अपने शहर से बाहर निकल आते हैं, यानी हम मुसाफिर हो गए, तो मुसाफिर जिस समत में सफ़र हो रहा है, गाड़ी का रुख है, एरोप्लेन का रुख है, तो वो बैठ कर भी नफिल पढ़ सकता है, इशारे से भी पढ़ सकता है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज जो है उसके लिए रुकू सुजूद ज़रूरी है, क़याम ज़रूरी है, समते क़िबला का तयन ज़रूरी है। हाँ, अब इनमें से जिन जिन चीज़ों से हम बिल्कुल इस्तिताअत ना रहे तो फिर उसके अहकाम जुदा हो जाते हैं। जुदा हो गया। और ट्रेन में पढ़ी हुई नमाज को दोबारा भी पढ़ना है जो इस तरीके से। जी मज़ीद कॉल। ये पूछना है कि कोई लोग कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन कपड़े धोना रिज़्क में कमी होती है, नहीं धोने चाहिए। ये पूछ सकता है कि धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। जुम्मतुल मुबारक के दिन कपड़े धोने से किसी किस्म की बेबरकती का कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि बसा औक़ात तो हो सकता है कि किसी के जुम्मे के दिन कपड़े पानी ही इस दिन आया है और जुम्मतुल मुबारक के दिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनना ये मसनून है, तो अब उसको लाज़मी बात है अपने मेले कुचेले कपड़े साफ़ करने होंगे, धुलवाने होंगे। तो इसमें किसी किस्म की बेबरकती का कोई ऐसा उन्सर नहीं है। जिसने भी ये फैलाया है, गलत फैलाया है, अब इसको वापसी ले लेना चाहिए। ठीक है, मज़ीद कौन। ये जो बाल लगवाते हैं लोग अपने सर पे, इसके मतलब क्या ये जायज़ है या नहीं जायज़ है? मसनूई बाल लगवाते हैं, क्या हुक्म? मसनूई बाल लगाने की एक सूरत तो होती है विग, जो मतलब लगा लेते हैं उसको उतार लेते हैं, तो उसके अंदर ये ज़रूरी है कि इंसानी बाल ना हो, ना मर्द के ना ही औरत के। इंसानी बालों को अपने सर पर बतौर विग लगाना ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता इंसानी बालों के अलावा दीगर जो हलाल जानवर हैं या हराम हैं, खिंजीर के अलावा तो दीगर दरिंदे भी हैं, तो उनके बालों की विग अगर बनती है तो उसको इस्तेमाल करने में हरज नहीं है। खिंजीर चूँकि सरापा ये नापाक है, नजीसुल ऐन है, तो इसके बालों से भी अगर किसी ने विग बनाई है तो उन बालों को अपने सर पे नहीं लगा सकता, वो नापाक हैं। अगर सर पे मसा करेगा तो ये हाथ भी नापाक हो जाएगा। तो खिंजीर के अलावा दीगर जो जानवर हैं, आमतौर पे ऊँट वगैरह के बालों से विग लोग बना लेते हैं। ख़वातीन चुटीला जो उनका होता है वो बना लेते हैं। और वैसे भी आजकल जो आर्टिफिशियल या धागे से बनती बाज़ का है ना, धागा इसमें या कुछ और आर्टिफिशियल इस तरह की, तो उसमें कोई मसला नहीं, उसमें कोई हरज नहीं है। धागों की, ब्लैक धागों की, ये शायद पुराने ज़माने में दादी या वालदा को तो इस तरह देखा था। आजकल वो स्टाइल तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब आर्टिफिशियल बाल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और मैंने एक देखे थे घर में सिस्टर्स वगैरह के पास, तो उन बालों को खींचे तो वो बिल्कुल खींचते चले जा रहे थे, और लंबे हो रहे थे। हालांकि वो दिखने में सेम बाल लग रहे थे, लेकिन वो बाल नहीं थे, उसको पकड़ के खींचने से। अब वो जो भी आज जिद्दत है तो उसके लगाने में हरज नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये तो मसला आपने बयान कर दिया, अभी ये लगाने इस तरह की विग लगा सकते हैं। अब बात ऐसी चीज़ सिर्फ चुपक होती है, टेप लग गई, और फिर आप वज़ू के लिए इनके मसले मसाइल रहेंगे, गुस्ल के लिए बिल्कुल मसला तो रहेगा। अब जब गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, वज़ू में तो किसी हद तक ये है कि चुल्लू भर पानी लेके ऊपर डाल लेने से अगर सर के चौथाई हिस्सा भी तर हो जाता है तो वज़ू। अच्छा, इसमें जारी लगी हुई है ना, ये देखी मैंने बाकायदा, वो विग लेके आए थे, विग के उसको दारुल इफ्ता में ना, तो वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब ये मैं नहाता हूँ ना, मुझे ठंडक भी महसूस होती है बिल्कुल, यानी ये जो सर पे गंजापन है तो अब उसमें जाली भी है, ऊपर बाल हैं जी, तो जब नहाते हैं तो सर को महसूस होता बाकायदा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यही था कि उसकी साइडों पे पूरे वो चिपकाई जा रही थी, और टाइप का कुछ चिपका देते हैं तो अब वो हटती नहीं। तो जिस जगह पे वो टेप लगा है तो लाजमी बात है उस जगह पर पानी पहुंचेगा ही नहीं, सरायत तो दूर की बात है। तो इस गुस्ल फ़र्ज़ जो हो गया तो वो अदा नहीं होगा। तो लिहाजा ये एक आजमाइश वाली सूरत है, इसको छुड़ाने में भी लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी तकालीफ़ में मुब्तला होने से महफूज रखे। ये दिक्कत है अपनी आबेल मुझे मार वाली बात है कि मैंने तो उस प्यारे भाई को माशाल्लाह समझ गए, तो उनको कहा टोपी की आदत बना लें जी, और ज़हन सिर्फ जुम्मे वाले दिन इमामशी पहने आपको, और 70 जुम्मों का सवाब, यानी एक ज़हन बनाने के कि अव्वल चलें इस तरफ आएँ तो सही। माशाल्लाह टोपी की आदत बन गई उनकी, माशाल्लाह, कि टोपी रख रहे हैं और सर पे टोपी रखते हैं, तो ये चीज़ों की जान छुट गई, लोगों को पता चल गया भी टोपी रखते हैं ये। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की सर का गंज
وہ ٹوپی نے امامے نے چھپایا ہوا ہے، وہ تو مسح کرتے وقت تھوڑا سا آیا ہو جاتا ہے کہ بال کتنے گر چکے ہیں۔ جی مزید کال۔ ماموں اپنے بھانجے کو اور مرحومین کا نواسا، کیا ان کو نماز اور روزے کا فدیہ ادا کر سکتا ہے؟ ماموں اپنے بھانجے کو اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ فدیہ کس کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ نانا کی طرف سے، نانا کی طرف سے فدیہ دیا جا رہا ہے بھانجے کو، تو بھانجے کا مطلب ہے نواسے کو دیا جا رہا ہے، تو نواسے کو فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔